جمعۃ المبارک کا دن اتنا عظیم دن ہے اور اتنا قیمتی ایمان والوں کے لیے یہ دن ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ جس دن میرا جو بھی امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو میں اپنے امتی کے اس درود کو سن کر، اس کے بھیجے ہوئے سلام کو سن کر بذات خود اپنے امتی کے سلام کا جواب عطا فرماتا ہوں۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر جمعۃ المبارک کے حوالے سے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جس وقت تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے، نماز جمعہ کے لیے تمہیں پکارا جائے، آواز دی جائے، تو پھر تم اپنے دنیاوی کام کاج کو، اپنی دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے دوڑ لگا دیا کرو۔ یعنی جو قرآن مجید میں حکم ہے وہ حکم ہے دوڑ لگانے کا، کہ اللہ کے گھر کی طرف نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے دوڑ لگا کر جایا کرو۔ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ جس دن کو رب ذوالجلال کے پیارے محبوب نے اپنے غلاموں کے لیے عید کا دن قرار دیا اور انتہائی قیمتی دن قرار دیا، جس دن کو رب ذوالجلال کے پیارے محبوب نے اپنے غلاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ قرار دیا، جمعے کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم نے باقی سارے دنوں کا سردار بنایا، تو اس دن کو بھی، یعنی ایک تو ہے نا ہفتے کے دوسرے دنوں میں بندے کا مسجد کی طرف نہ آنا، اب ایک اور المیہ ہمارے معاشرے میں بنتا جا رہا ہے، وہ المیہ یہ ہے کہ اب نماز جمعہ کو بھی لوگ اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنا کہ اس کا حق ہے، جتنی اہمیت اس دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، اور پھر خود رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر آیت کو اتار کر جو اس دن کی فضیلت بیان کی اور اس دن کے حوالے سے جو اپنا حکم اپنے بندوں تک پہنچایا، آج اس قرآن کے حکم کو، اللہ کے حکم کو، نبی پاک کے حکم کو ایمان کا دعویٰ کرنے والا اور مسلمانی کا دعویٰ کرنے والا آج جمعے کی برکتوں سے بھی ہاتھ دھوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ مولوی صاحب جب تقریر شروع کریں گے اس وقت ہم نہانا شروع کریں گے، اور جس وقت مولوی صاحب آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تقریر کر چکے ہوں گے اس وقت ہم مسجد میں پہنچیں گے، خطبہ سنیں گے اور 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ پر احسان کر کے واپس گھر آ جائیں گے، اور پھر باقی سارے ہفتے کے لیے ہماری مکمل طور پہ چھٹی ہوگی۔ تو جب ایک بندہ خود بھی قرآن نہ پڑھے، بذات خود قرآن کا ترجمہ نہ پڑھے، ایک بندہ بذات خود 5 وقت کی حاضری مسجد میں نہ لگائے،
اور کسی عالم دین سے روزانہ کی بنیاد پہ قرآن و حدیث کا کچھ نہ کچھ سبق نہ پڑھے اور اپنی ذاتی زندگی اس قسم کی ہو کہ دور دور تک جو ہے وہ دین کی باتوں کا پتہ نہ ہو، نہ فرائض کا پتہ ہو کہ میرے اوپر کون کون سے فرض ہیں، نہ واجبات کا پتہ ہو، نہ معاملات کا پتہ ہو، تو پھر جا کے ایک جمعہ ہی بچتا ہے کہ جمعے والے دن مولوی صاحب جو کچھ بیان کریں کم از کم ہفتے میں ایک دن وہ 1 گھنٹہ کسی ایک موضوع پہ قرآن و حدیث کا لیکچر بندہ سن لے تو چلو بندے کی کچھ نہ کچھ تربیت ہوتی رہتی ہے اور کچھ نہ کچھ تو پھر سیکھنے کو ملے گا۔